ہاں والد سختی کرے وہیں پہ والد کو ایک عنصر ان سے محبت کا بھی رکھنا چاہیے کہ کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ والدہ بچوں کے عیب انہیں پتہ تو چل جاتا ہے لیکن وہ عیب چھپاتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کو مار پڑے گی۔ سمجھ لیں کہ اولاد پر یہ فرق پڑتا ہے، اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان من، آج ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہو، اور آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ ہر حوالے سے دیکھا جائے تو اس موضوع کی بڑی اہمیت ہے، جسے اجاگر کرنا بڑا ضروری ہے، جس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے، اور وہ موضوع کیا ہے؟ وہ ہے تربیت اور شخصیت سازی۔ یقیناً یہ ایک موضوع بڑا تفصیلاً ہے، انشاءاللہ 2-3 ویڈیو کے اندر اس بات کو ہم بیان کریں گے، اور جہاں تک ہم سے ہو سکا اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، یہاں پر ہم اس ویڈیو کے اندر اصول نمبر 1 کو بیان کریں گے، اور وہ اصول جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ والدین کے لحاظ سے ہے کہ والدین بچوں پر تربیت کے حوالے سے کس طرح کام کریں، ان کی شخصیت سازی کے حوالے سے کس طرح کام کریں، کس طرح مثبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ اکثر اور بیشتر اوقات یہ دیکھنے کو میسر آیا ہے کہ گھر کی وجہ سے جو ہے بچے کی تربیت نہیں ہو پاتی، اور وہ بچہ جو ہے پھر ماحول میں اچھا شہری نہیں بن پاتا۔ دوستان من، والدین کا بچپن سے ہی اولاد کے لیے حد سے زیادہ احتیاطی رویہ اور بچوں پر بھروسہ نہ کرنا بچوں میں خود اعتمادی کی کمی اور فیصلہ کرنے کی قوت کے فقدان کا سبب بنتا ہے۔ اس بات کو واضح اور سمجھ لیجئے۔ جبکہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر بھروسہ کریں اور انہیں بچپن ہی سے زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کریں، انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیں تاکہ ان میں خود اعتمادی اور فیصلہ کرنے کی قوت بچپن سے ہی پیدا ہو سکے، کیونکہ بچپن کی چیز سیکھی ہوئی وہ بڑی عمر تک چلتی ہے، اور وہ بھولتی نہیں ہے، وہ پکی ہو جاتی ہے، فطرت میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ انہیں فیصلہ کرنے کے لیے آگے کیا کریں، ان کا فیصلہ سنا کریں، ان کی رائے کو سنا کریں، ان کی رائے اگر اہمیت رکھتی ہو اور وہ بات قیمتی ہو تو اسے ضرور لیا بھی کریں، اس سے ان کا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہمیشہ والدین نے ان کو نہیں سنبھالنا۔ یقیناً وہ آگے بڑے ہوں گے، انہوں نے مختلف زندگی کی دوڑ کے اندر بھاگنا ہے، تو انہیں ہمیشہ والدین کی آغوش میسر نہیں آئے گی، ماں کا لاڈ ہمیشہ میسر نہیں آئے گا، باپ کی شفقت ہمیشہ میسر نہیں آئے گی، اور بڑے ہو کر زندگی کا بوجھ انہی کو اٹھانا ہے، انہیں ہی نظام کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ والدین نے تو اکثر بوڑھے ہو کر پھر ان سے یہ توقع باندھنی ہوتی ہے کہ وہ ان کا خیال کریں گے۔ تو ایسے والدین ہی اکثر اپنی اولاد سے نالاں بھی ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کے شکوے بھی کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ اولاد کی کمزور شخصیت سازی و تربیت ہی اس کا سبب بنتی ہے۔ جب اولاد کی بچپن میں تربیت نہیں ہوتی تو اس کا یہ سارے عنصر جو ہیں یہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے تربیت بچپن پہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر وہ اپنی اولاد کی مضبوط تربیت کریں والدین، تو انہیں اپنی جاگیر سمجھنے کے بجائے انسان سمجھ کر وہ اختیار اور آزادی دیں کہ اسے اس بات کا احساس ہو کہ میرے والدین مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور فیصلے کرنے کا اختیار بھی دیں جو کہ شرعی طور پر بھی درست ہے۔ تو وہ خود اس کا اثر دیکھیں گے کہ اولاد جو ہے کبھی ان سے چھپ کر نہ کچھ غلط کرے گی اور ان کچھ چھپائے گی، اور گھرانہ ایک بھروسہ مند گھرانہ بنے گا جس میں اعتبار ہوگا، احساس ہوگا ایک دوسرے کا، اور بچے مضبوط کردار و شخصیت کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ والدین سے فرمانبردار بھی ہوں گے، والدین سے اٹیچمنٹ ان کی اچھی ہوگی۔ جو باتیں وہ باہر ڈسکس کرتے ہیں، پھر غلط فیصلے انہیں باہر سے ملتے ہیں تو وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو اگر وہی باتیں اگر وہ والدین سے کریں گے تو یقیناً والدین انہیں اچھا مشورہ دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خاص بات ہے، جہاں والد سختی کرے وہیں پہ والد کو ایک عنصر ان سے محبت کا بھی رکھنا چاہیے کہ بچے کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائیں، یا نہ وہ بچے مجھ سے بات ڈسکس ہی نہ کر پائیں۔ تو یہ بڑی اہمیت، کئی مرتبہ دیکھنے میں آیا کہ والدہ بچوں کے عیب انہیں پتہ تو چل جاتا ہے لیکن وہ عیب چھپاتی ہیں، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بچے کو مار پڑے گی۔ بچے جب والد کو پتہ چلے گا تو والد جو ہے سمجھانے کے بجائے الٹا اس کو مارے گا، پیٹے گا۔ تو یہ حل نہیں ہوتا سامعین کرام، ان کو سمجھانا ہے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے تاکہ ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھا سکیں۔ جو غلطیاں باہر والے آپ کو لوگ آ کے بتائیں، بہتر ہے کہ وہ بچہ اپنی غلطی خود آپ کو بتا دے کہ ابا جان مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، یا میرے اندر یہ عیب آ گیا ہے۔ تو یہ بڑی خاص بات ہے۔ اس طرح اولاد کے اندر اور والدین کے اندر محبت بڑھتی ہے۔ اولاد کو آزادی دیں گے جو اسلام نے دی ہے تو گھر کا نظام بہت حد تک بہتر چلے گا۔
ویورز یاد رکھیں تاثیر عمل سے مشروط ہوتی ہے. آپ جو چاہتے ہیں کہ والدین جو کچھ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کے اندر آئے وہ خود اپنے اندر پہلے لے کے آئیں. اولاد پر یہ فرق پڑتا ہے, اولاد کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے جو کچھ آپ کرتے ہیں. آپ کے بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, تو آپ وہ تربیت عمل کے ذریعے کریں, لفظی نصیحتوں تک نہ رہیں. جو آپ چاہتے ہیں میرا بچہ یہ کام نہ کرے تو آپ بھی وہ کام کبھی نہ کریں. ماں باپ مختلف قسم کی صورتحال اور حالات میں کیسے پیش آتے ہیں, والدین بچے یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بچے اس حد تک دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی تربیت سازی میں تمام عنصر شامل ہیں. کس انداز میں معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں والدین, یہ بھی بچوں پر اثر پڑتا ہے. اگر والدین ہر وقت لڑتے رہیں گے بچوں کے سامنے تو یہ اثرات بچوں پر بھی جائیں گے. کس طرح کا ریئیکشن دکھاتے ہیں والدین بچوں کے سامنے, یہ سب چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے تربیت کے حوالے سے, شخصیت سازی کے حوالے سے, کیونکہ بچے اسی کی نقل کرتے ہیں, بچے وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں, اور بچپن ہی ان کی شخصیت میں وہ باتیں نشو نما پانے لگتی ہیں, اور اگر تربیت نہ ہو تو وہ چیزیں ان کی شخصیت کا مستقل حصہ بن جاتی ہیں. تو یہ دیکھیں, اگر تو والدین معاملات کو سلجھانے والے ہیں, معاملات کو حل کرنے والے ہیں, اپنے معاملات کو جو ہے وہ اپنی گفتگو کو نرم انداز میں کرنے والے ہیں, گفتگو کا انداز ان کا اولاد کے سامنے بہتر ہے, تو یقیناً یہ تمام اثرات اولاد کے اندر بھی دیکھنے کو میسر آئیں گے. پھر ایک بات اور اہم یہ ہے کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا, بحث کرنا, غلطیوں کے لیے ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا, اپنی غلطی کو نہ ماننا ان کی شخصیت میں کمزوریوں کا سبب بنتا ہے, اور ان کو یہ بے سکون کر دیتی ہیں یہ چیزیں. پھر اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ بچوں کا دل نہیں لگتا گھر کے اندر, والدین پریشان ہوتے ہیں کہ بچے گھر میں نہیں ٹکتے, باہر ہر وقت دوستوں میں اپنے وقت کو سپینڈ کرتے ہیں. تو اس کی بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ گھر سے اتنے جو ہے افسردہ ہو چکے ہوتے ہیں, انہیں گھر آنے کا دل نہیں کرتا. اس میں بھی ہماری یہ غلطیاں موجود ہیں, ہم نے گھر میں ایسا ماحول نہیں دیا ان بچوں کو کہ وہ گھر میں ٹک کر بیٹھیں یا گھر میں انہیں سکون میسر ہو. ہر لمحہ آرام, چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی, یہ دیکھیں یہ زندگی کے معاملات ہیں, زندگی کے معاملات کو ہینڈل کرنا سیکھیں. کہیں پہ آپ سے غلطی ہوتی ہے, کہیں سے آپ کی زوجہ سے غلطی ہوگی, تو اس کو ہینڈل کرنا سیکھیں, گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹائیں تاکہ بچے یہ سب چیزیں سیکھیں. اگر آپ جھگڑے کریں گے تو کل آپ اپنی اولاد کے اندر بھی دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اسی طرح پھر وہ جب آپ اس طرح کچھ کریں گے تو وہ سکون ڈھونڈیں گے, اور انہیں سکون جب گھر میسر نہیں ہوگا تو وہ باہر جائیں گے, دوستوں میں ہر وقت بیٹھے رہیں گے, انہیں گھر لیٹ آنا اور یہ تمام چیزیں ان بچوں کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی. اور یہی بے سکونی جو ہے تخریبی مادے کو جنم دیتی ہے, یہ بات سمجھ لیں, اور اپنی بہت سی محرومیوں کے لیے وہ معاشرے کو ہی ذمہ دار ٹھہرانے لگتے ہیں. جب یہ تمام چیزیں وہ دیکھتے ہیں, ان پر یہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. ان میں تعمیری کے بجائے جب یہ تمام باتیں ہوتی ہیں تو ان کے اندر تعمیری کردار کے بجائے تخریبی ذہنیت پیدا ہونے لگتی ہے. ان کا اپنی ذات پر کنٹرول کمزور ہوتا جاتا ہے, جو ان کے اپنے لیے اور معاشرے کے لیے بھی سود بند نہیں ہوتا. پھر وہ بچے نشے کی طرف اور بہت سی مختلف چیزوں کی طرف لپکنے شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہ شاید نہ چاہتے ہوں کہ ہم یہ کریں, لیکن جب ہر طرف سے سکون میسر نہ آئے تو یقیناً وہ سکون کی تلاش میں تمام چیزیں کرنے لگتے ہیں. بچپن سے ہی ان کو تعمیری ذہنیت دینے کے لیے والدین کو ان کے گھر میں سکون دینے کی ضرورت ہے, اور اپنے پیچیدہ معاملات کو وہ بچوں سے الگ ہینڈل کریں, ان کے سامنے چھوٹی عمر میں احتیاط برتیں تاکہ کل کو وہ یہ شکوہ بھی نہ کریں کہ اولاد بڑی ہو کر ان کو پوچھتی نہیں ہے, وہ نافرمان ہو گئی ہے. نہیں, ایسا نہیں, بلکہ اس کا سبب ان کی اپنی تربیت ہے. یہ کہہ دینا آسان ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جائے گی, اور اولاد ماں باپ سے زیادہ باہر کے لوگوں اور دوستوں کو اہمیت دینے لگے گی. لیکن یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں. کہیں والدین کا غلط رویہ اور تربیت میں کمزوری یا اولاد کو دبا کر رکھنا اس کا سبب تو نہیں ہے, یقیناً ایسا ہی ہے, اور اس کی ذمہ داری بڑوں پر پہلے آتی ہے. یاد رکھیں, از خود کچھ بھی نہیں ہوتا, اور جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے, چھوٹے سے چھوٹے واقعے کی یا بڑے سے بڑے واقعات تک کوئی نہ کوئی چیز یا عمل اس کا سبب بن رہا ہوتا ہے. اس لیے اس بات کا ادراک کر لیں کہ والدین کا ذمہ دارانہ رویہ ہی ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, محرومیاں تحریب کا سبب بنتی ہیں جس سے کسی کا بھلا نہیں ہوتا. سامعین محترم, یہ تھی چند گزارشات جو آپ کے سامنے پیش کی. انشاءاللہ اس مضمون کو آگے جاری رکھا جائے گا. آپ احباب ضرور سنیں اور جہاں تک ہو سکے اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ.